السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، واقع کربلا پس منظر اور اس کی حقیقت کے عنوان پر اس درس کو منعقد کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو واقعات لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے سند کے اعتبار سے وہ آپ کے سامنے واضح کیا جائے اور صحیح بات آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اس سے قبل کے درس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مکۃ المکرمہ سے نکلنے اور راستے میں پیش آنے والے چند واقعات کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا، اور یہ بتلایا تھا کہ کچھ لوگ اس کو کفر اور اسلام کا جنگ قرار دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ سے اس لیے نکلے تھے تاکہ وہ اسلام کو بچا سکیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حالانکہ یہ حقیقت درست نہیں ہے، یہ بات حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ ہے۔ اس طرح کی جتنی باتیں پیش کی جاتی ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً اگر کوئی آدمی لڑائی میں جاتا ہے، جنگ میں جاتا ہے، تو اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو نہیں رکھتا، خواتین کو نہیں رکھتا، اور خواتین اگر رکھے بھی جائیں تو چھوٹے بچوں کو ہرگز نہیں رکھا جاتا ہے، کیونکہ جنگ میں خود اپنی حفاظت مشکل ہوتی ہے تو آدمی ایسے چھوٹے بچوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں چھوٹے بچے بھی تھے اور اسی طرح سے خواتین بھی تھیں، اور یہ سارے لوگ مکۃ المکرمہ سے نکلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا بھی، منع کیا کہ آپ مت جائیے، جن لوگوں کے بھروسے پر آپ جا رہے ہیں انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ دغا بازی کی، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ دغا بازی کی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے حسین، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ہیں آپ۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو دنیا اور آخرت کو اختیار کرنے کا حق دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا ہے۔ یہ دنیا کے معاملات میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قسم اللہ کی اس کو آپ نہیں پائیے گا، آپ مت جائیے، آپ یہیں رکیے، یہیں رہیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خطوط آئے تھے، جو خط کوفہ والوں نے لکھ کر کے بھیجے تھے، وہ خط انہوں نے دکھایا اور کوفہ والوں کے اوپر بھروسہ کر کے، تاکہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے، یہ سوچ کر کے وہاں سے وہ نکلے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، اور بے یار و مددگار قتل کیا، ایک آدمی بھی نہیں نکلا۔ وہاں ایک شخص تھا، مسلم ابن عقیل نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں گئے بھائی جو ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والے 18,000 لوگ تھے، وہ سب کے سب کہاں گئے؟ کہا آپ کن کے چکر میں پڑ گئے؟ یہ سب کے سب، ان کے دل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ تلواریں ان کے دوسرے لوگوں کی طرف ہیں اور دل آپ کی طرف ہے، ان کے اوپر آپ کو بھروسہ
نہیں کرنا چاہیے. لہذا مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حالات اب بدل گئے ہیں، یہ لوگ غدر کرنے والے، دھوکہ کرنے والے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آپ آئیے گا تو آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے، لہٰذا آپ مت آئیے. آدھے راستے میں جب وہ خط ملا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ پلٹ کر کے آنا چاہ رہے تھے رضی اللہ عنہ، لیکن مسلم ابن عقیل کے بچوں نے یہ کہا کہ ہمارے ابا جب مظلومانہ طریقے کے اوپر قتل کر دیے گئے تو اب ہم جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس پلٹ کر نہیں جائیں گے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ ہم نہ پلٹیں تو آپ آگے بڑھے. جیسے آگے بڑھے تو کوفہ کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے تھے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے اس واقعے کو دیکھ کر کے چشم پوشی کی، اس واقعے کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. ان کی شکایت پہنچی ملک شام تو یزید نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کے اوپر بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری بھی عطا کر دی. اور جب وہ نکلے وہاں سے، عبید اللہ ابن زیاد جب نکلا بصرہ سے تو یہ واقعہ ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر پگڑی باندھے ہوا تھا اور سر پہ اور چہرے کو کپڑے سے ڈھکے ہوا تھا. تو جب داخل ہوا کوفہ میں تو لوگوں نے سمجھا کہ لگتا ہے یہی نواس رسول ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگ مرحبا کہنے لگے، مرحبا بابن بنت رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بیٹے کے لیے خوش آمدید ہو، یہ کہنا لوگوں نے شروع کیا. عبید اللہ ابن زیاد معاملے کو سمجھ گیا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اندرونی طور پر لگتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہے. پھر اس نے جاسوسوں کو پھیلایا، مسلم ابن عقیل کو پکڑ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، مسلم ابن عقیل کو. اور پھر وہ واقعات جو ہوئے وہ ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں. اتنے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے. وہ عر ابن یزید التمیمی نامی ایک شخص کو عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 فوج دے کر کے بھیجا کہ آپ جا کر کے حضرت حسین کو روکیے، ان کو کوفہ داخل ہونے نہیں دیجیے. عر ابن یزید آئے حضرت حسین کے پاس اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں، یہ خطوط ہے وہاں کے لوگوں نے بھیجا. کہا غدروا بک، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا. وقتل مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا. یہ لوگ آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں. ارجع، لوٹ جائیے یہاں سے، چلے جائیے، آپ جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیے. کیوں نہیں آپ یزید کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں چلے جائیے. اب یہ باتیں چل رہی تھی کہ اتنے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا حر ابن یزید سے کہ دعنی وشانی، مجھے چھوڑو، میرے معاملے کو چھوڑو اور تم کنارے ہٹو، سائٹ لگو. ثقلت کا امک، تم کو تمہاری ماں کھو دے. حر ابن یزید نے کہا کہ آپ کے علاوہ اگر کوئی آدمی ایک بات مجھے کہا ہوتا تو میں اس سے بھی انتقام لیتا، اس کی ماں سے بھی انتقام لیتا، لیکن میں آپ کو کیا کہوں گا اور آپ کی والدہ کے بارے میں کیا کہوں گا کہ آپ سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے آپ سردار ہیں، اور آپ کی والدہ سیدۃ نساء العالمین، تمام عورتوں کی سردار ہے، میں ان کے بارے میں کیا کہوں گا. بہرحال دونوں چلتے رہے. حر ابن یزید نے بھی معاملے کو بہت زیادہ سخت نہیں کیا. اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کے ساتھ 4000 لشکر دے کر کے اس کو روانہ کیا. جب وہ آ گئے، عمر ابن سعد اور حر ابن یزید، ان دونوں کے لشکر کو ملا کر کے 5000 لوگوں کی تعداد ہو گئی. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ تعداد اس قدر بڑھ گئی ہے تب انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس 3 معاملے میں تم کو پیش کرتا ہوں، ان تینوں معاملے میں کوئی ایک کا اختیار، میں کوئی ایک کو اختیار کروں گا. کہا کیا ہے بتائیے؟ کہا یا تو مجھ کو یزید کے پاس جانے دیا جائے. اب آپ بتائیے، لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بات سنی کتابوں کے اندر بھی اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس جانا چاہ رہے تھے. وہ جانا چاہ رہے تھے وہاں. کیوں جانا چاہ رہے تھے؟ کیا بات اس سے کرنا چاہ رہے تھے؟ اللہ اعلم.
لیکن وہ وہاں جانا چاہ رہے تھے. اگر مان لیجیے اس سے لڑائی کرنے کے لیے نکلتے تو کیوں جاتے اس کے پاس, کیوں پہنچتے اس کے پاس؟ اور اس سے اگر لڑائی کرنے کے لیے جاتے تو یزید ملک شام میں تھا, وہاں جانا چاہیے تھا کہ کوفہ آنا چاہیے تھا. بتائیے آپ, جھوٹ موٹ کی کہانی گڑھ کر کے. ابھی ان دنوں ایک شخص جو پرانا رافضی خبیث شخص ہے, جس کو دنیا سلمان ندوی کے نام سے جانتی ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس نے بری باتیں کہی. اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ درباری عالم تھے, بادشاہوں کی خوشامد کیا کرتے تھے. ان حدیثوں کو انہوں نے چھپایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت کے سلسلے میں تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سلسلے میں غدیر خم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں کہا تھا کہ میں وصیت کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ میرے بعد خلیفہ بنیں گے. اور اس کو کیا کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو چھین لیا حضرت علی سے. اسی لیے وہ حضرت علی کو کہتے ہیں وہ الخلیفہ بلا فصل. یہ جو تین لوگ بیچ میں فاصل ہیں, ان کے بغیر حضرت علی خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں یہ لوگ پھیلاتے ہیں اور اس کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر یہ بات تھی واقعی تو یہ صرف صحابہ کے اوپر انگلی نہیں ہے, صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں ہے, بلکہ یہ بات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھائے جانے کی کے مترادف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں ایسی ٹیم تیار کی جو آپ کے وفات کے بعد دغاباز ہو گئی والعیاذ باللہ. اور جب صحابہ کو ڈیمیج کر دیا جائے تو دین ہمارے پاس کیا باقی بچا؟ پھر کون سی چیز باقی بچی؟ یہ ایسے لوگ, یہ عبداللہ ابن سبا کے پروردہ ہیں, یہ انہی کے بقایا ہیں جو آج تک موجود ہیں, اور امت کے اندر رہ کر کے اس طرح سے انتشار اور افتراق کے بیچ یہ بوتے رہتے ہیں. کوئی نئی بات لے کر کے آؤ اور یہ کرو. تم کس کے بارے میں؟ حضرت معاویہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ کہ اس امت کے فرعون ہیں. سلمان ندوی نے کہا اس امت کے فرعون ہیں. دیوبندیوں کو اور اس طرح سے جو لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کا دم بھرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کریں اور باضابطہ برات کا اظہار کریں ایسے آدمی سے کہ یہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے. لیپا پوتی کیے جانے کے بجائے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کاتب وہی ہیں حضرت معاویہ. جب ان کو ڈیمیج کیجیے گا قرآن کی آیتوں پہ شک کیا جائے گا. حضرت معاویہ مومنین کے ماموں ہیں, ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں. اور یہی وہ معاویہ ہے نا جن کے اوپر بڑے بھائی حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا. یہی تو معاویہ ہے. ہاں, معاویہ سے دشمنی ہے رضی اللہ عنہ سے. کن کو؟ شیعوں کو, کیونکہ یہی وہ شیعہ ہیں, یہی وہ یہودی کے پروردہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اور ان کے قاتلین کو ٹھکانہ لگایا تھا حضرت معاویہ نے. یہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ان کوفہ والوں سے اور ان بصرہ والوں سے لیا تھا. اسی لیے دشمنی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دشمنی نہیں ہے. اور اسی طرح سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دشمنی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مجوسیوں کا جو امپائر تھا اس امپائر کو تہوبالا کرنے والے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آپ کو ہم کہیں کسی کو بھی دیکھیے گا یا حسن کا نعرہ کوئی لگاتا ہے, کوئی بھی کہے گا یا حسین, حالانکہ یہ نعرہ شرکیہ ہے. چاہے یا حسن کہے یا حسین کہے, شرکیہ نعرہ ہے. لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیے گا کہ حسن کا نام لے رہے رضی اللہ عنہ.
جبکہ وہ بڑے بھائی تھے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا تھا، کیونکہ وہ بڑے تھے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، لیکن ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے، اور چیز کو سنیے، اس لیے لیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح کیا گیا اور وہاں کا آخری مجوسی بادشاہ جب مارا گیا تو اس کی 3 بیٹیاں قیدی بنا کر کے، باندی بنا کر کے لائی گئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی اس خاتون کو، ایک کو دیا حضرت حسین ابن علی کو، اور ایک کو دیا حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو، اور ایک کو حضرت عبداللہ ابن عمر کو۔ یہ 3 لوگوں کو دیا، سمجھ رہا ہے؟ 3 لوگوں کو دیا۔ ایک جو خاتون آئی تھی اسی سے حضرت علی ابن حسین، جس کو زین العابدین کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے 12 اماموں کی، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے ہمارے 12 امام، اور جن کو یہ حجت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ رسولوں سے بھی بڑا ہے، فرشتوں سے بھی بڑا ہے، کہ ان کی نسل یہاں سے چلی۔ یہ پارسی اور مجوسیوں کے احترام کرنے والے یہ لوگ ہیں، جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کی محبت وہاں سے ہے، تب جا کر کے یہ ان کا نام لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں جس میں انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور گہری معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ تاریخی واقعات اس سلسلے میں جو کچھ بھی بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، اکثر جھوٹے ہیں۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کے سب غلط ہیں۔ بہرحال بات کہیں اور نکل گئی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اب جب 5000 کی لشکر آ گئی وہاں پر، تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 آپشن پیش کیے۔ حر ابن یزید نے کہا کہ یہ بات ہم پہلے آپ سے کہہ رہے تھے، لیکن آپ نے اس بات کو نہیں مانا، اب ہم لوگوں کے اختیار میں معاملہ نہیں ہے، ذرا ہمیں غور کرنے دیجئے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ اے حر، تم یزید کے پاس قاصد بھیجو، وہ کیا کہتا ہے دیکھو، اور میں جو ہے عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر ہے اس کے پاس آدمی بھیجتا ہوں، اس سے معلوم کرتا ہوں وہ کیا کرے۔ صحیح روایت ہے تاریخ کی کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس عمر ابن سعد کا آدمی پہنچا اور کہا کہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 آپشن ہے کہ مجھ کو کسی سرحد پہ بھیج دیا جائے، ایک عام سپاہی کی طرح میں لڑنا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ جو یہ چھوٹے بال بچے ہیں، میرے جو گھر کے لوگ ہیں، ان کو واپس مدینہ یا مکہ بھیج دیا جائے اور مجھے سرحد پر بھیج دیا جائے۔ پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن، یا تو مجھے یزید کے پاس بھیجا جائے، یا تیسرا آپشن، یا مجھے واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، لوٹ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ دعہو یختار ہوا یختار ما شاء، وہ جو چاہتا ہے وہ اختیار کر لیں، یعنی جو چاہتے ہیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اختیار کر لیں، ان کو حق ہے کہ وہ اختیار کریں، چاہے تو یزید کے پاس چلے جائیں، چاہے تو سرحد چلے جائیں، چاہے تو مکہ لوٹ جائیں، ان کو اختیار کرنے دو۔ اتنے میں خبیث شمر ابن ذیلجوشن نامی ایک آدمی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیسے گورنر ہو بھائی، تم کو تو گورنری کرنے بھی نہیں آتی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ وہ تمہارے اوپر شرط رکھے گا کہ تم اس کے اوپر شرط رکھو گے۔ ابھی اس کا بھی معاملہ اوپر ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے برے دوستوں کے ساتھ رہنے کا نتیجہ۔ اس نے کہا کہ نعم الرائے، اب کہو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ تم اس کو قیدی بنا کر کے گرفتار کر کے یہاں لاؤ، اور یہاں لانے کے بعد تم فیصلہ صادر کرو کہ اس کو مکہ واپس لوٹنا چاہیے، یا یزید کے پاس جانا چاہیے، یا سرحد جانا چاہیے۔ یہ معاملہ ہوا۔ کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کرو۔ حر ابن یزید، عمر ابن سعد کے بعد پھر یہ شمر ابن ذیلجوشن نامی شخص ایک قافلہ لے کر کے وہاں سے نکلا، اور پہنچنے کے بعد عمر ابن سعد سے اس نے کہا
کہ عبید اللہ ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ حضرت حسین کو گرفتار کیا جائے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں گرفتار کروں گا. میں کیوں گرفتار کروں گا؟ اور ابن یزید سے کہا کہ تم کرو گرفتار. کہا کہ ہم بھی نہیں کریں گے گرفتار. یہ کیا بات ہو گئی؟ کیوں گرفتار کریں گے ان کو؟ کیا غلطی ہے ان کی کہ ہم گرفتار کریں گے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ بشارت دی کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت کر. تم کہہ رہے ہو گرفتار کرنے کے لیے، ہم گرفتار نہیں کریں گے. کہا تم بھی معذول، اور ابن یزید کو کہا تم بھی معذول، اور عمر ابن سعد کو کہا کہ تم بھی معذول. اب میں ہوں گا سپاہیوں کا سپہ سالار، میری بات وہ مانیں گے. اب اتنے میں اس نے محاصرہ کرنے کا حکم دیا. محاصرہ کیا گیا. 30 لوگ اس قافلے سے نکل کر کے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے، جن میں سے حر ابن یزید بھی تھے. وہ بھی آ گئے ادھر. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ غداری کر رہے ہو؟ کہا کون سی غداری جی؟ یہ دنیا اور آخرت کا معاملہ نہیں ہے، جنت و جہنم کا معاملہ ہے. اختیار کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، میں نے جنت کو اختیار کیا اور حضرت حسین کے ساتھ میں رہوں گا. حر ابن یزید نے کہا تھا. جھڑپ ہوئی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر یہ پورا معاملہ ختم ہو گیا. اب آپ بتائیے نا، 73 لوگ جس میں چھوٹے بچے، عورتیں، خواتین، یہ سب ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ 30 لوگ اگر اس میں ملے تو آپ 100 لوگوں کو مان لیجئے. 100 لوگ کا مقابلہ 5 سے 6 ہزار کے لشکر کے سامنے کیا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. اب اس پہ اتنے دنوں تک پانی بند رہا، اور یوں ہوا تو تیر مارے تو چلو میں خون لیا تو ہوا میں اڑا دیا. یہ سب قوالی ہے. زمین کھودا تو وہاں سے پانی نکل رہا تھا، خون نکل رہا تھا. پتھر ہٹائے تو وہاں سے خون نکل رہا تھا. سب قصے اور کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی حقیقت نہیں. کہ اتنے دنوں تک ان کو پیاسا رکھا گیا، اور اسی لیے وہ سبیل تقسیم کرتے ہیں، دودھ اور شربت بانٹتے ہیں. ارے بھائی، نواسے رسول سے آپ کو محبت ہی ہے تو ان کو پیاسا رکھا گیا، تم بھی پیاسے رہو. روزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 9-10 کو رکھنا، اس کو تو کوئی نہیں رکھتا ہے. اور اس دن شربت پلا کے کہتے ہیں یہودیوں کی طرح کہ آج شربت پیو کیونکہ نواسے رسول پیاسے تھے. وہ پیاسے تھے تو تم شربت کیوں پی رہے ہو؟ دودھ کے اور فروٹ کے اور دوسری چیزوں کے شربت بنا کر کے اس کو تم، اور کیا سنی کیا شیعہ، سب اس معاملے میں آگے آگے ہیں. بلکہ آج کل تو اشتہار نکل رہا ہے، اگر سبیل آپ دودھ کا لگانا چاہتے ہیں تو اتنا پیسہ سینڈ کیجئے، اور فروٹ کا لگانا چاہتے ہیں تو اتنا سینڈ کیجئے، اور اگر بریانی بنوا کر کے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اتنا سینڈ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیسا مذاق ہے دین کا اور شریعت کا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد جھڑپ ہوئی. جتنے لوگ تھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ شہید کر دیے گئے. اخیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے. 52 سال کے تھے. بہت جری، بہت بہادر. ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے، اور ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے خون سے ہمارے ہاتھ نہ رنگے. بچنے کی کوشش کر رہا تھا. اتنے میں لوگوں نے گھیر لیا، اور یہی بدبخت شمر ابن ذلجوشن، اس نے ایک نیزہ لے کر کے دور سے نیزہ پھینکا آپ کے اوپر، اور وہ نیزہ جا کر کے آپ کو لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے، اور اسی طرح سے آپ کی شہادت واقع ہوئی. یہ اتنا واقعہ ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے شہادت کا. یہ واقعہ ہے. اب اس میں اتنے کہانیاں، اتنے قصے اور اتنی چیزیں لوگ گڑھ کر کے پیش کرتے ہیں کہ الاما والحفیظ، الاما والحفیظ. اب اس میں آپ دیکھیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی، اس میں ہم نے 52 سال کہا، جبکہ 55 سال سے اوپر آپ کی عمر تھی. 55 سال سے اوپر آپ کی عمر تھی. لیکن آپ جو ہے بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے. ظاہر ہے بہادر نانا کے نواسے تھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب یہ اکثر لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ شہید کیے گئے. حضرت حسن
بصری رضی اللہ تعالی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ لیس علی وجہ الارض مثلہم، اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے روئے زمین کے اوپر ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا جو اس مقام کے اوپر قتل کیے گئے، مقام کربلا میں، جس کے بارے میں حضرت حسین نے کہا تھا جب گزر رہے تھے وہ، تو اس راستے پر پہنچے کربلا پہ، تو پوچھا آپ نے کہ یہ کون سی جگہ ہے جی؟ تو لوگوں نے کہا کہ کربلا ہے، تو آپ نے کہا کربن و بلا، صرف کربلا نہیں ہے بلکہ یہ کربن و بلا، یعنی کرب بھی ہے اور بلا بھی ہے۔ بہرحال حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں، یعنی حضرت حسین کے بھائیوں میں جو لوگ شہید ہوئے وہ کون کون تھے؟ عباس ابن علی، جعفر ابن علی، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم، یہ تین لوگ تھے، یعنی یہ تینوں بھائی۔ اسی طرح سے محمد ابن حنفیہ، ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، اور یہ سارے کے سارے شہید ہونے والوں میں سے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے جو اس کربلا کے مقام کے اوپر شہید ہوئے ان میں سے تھے ہے نا، یہ علی ابن حسین دوسرے ہیں، ایک علی ابن حسین زین العابدین ہے، وہ زندہ رہے، لیکن یہ علی ابن حسین ایک دوسرے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے انہی کو علی اکبر کہا جاتا ہے جی، انہی کو علی اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ علی زین العابدین جو ہیں ان کو علی الاصغر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے، یعنی حضرت حسین کے بھتیجوں میں سے جو لوگ شہید ہوئے وہ عبداللہ ابن حسن، قاسم ابن حسن، اور ابو بکر ابن حسن۔ اور حضرت عقیل کے بال بچوں میں جو لوگ شہید ہوئے جعفر ابن عقیل، محمد ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، اور عبد الرحمن ابن عقیل۔ اور اسی طریقے سے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جو خاوندہ ہے، پورا کا پورا خاندان ہے، یہ اس کے اندر شہید کیا گیا۔ اور اس سے آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کہ مسلم ابن عقیل کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا تھا، مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلم ابن عقیل کے اولاد میں جو لوگ شہید ہوئے عبداللہ ابن جعفر، محمد ابن عون، ہے نا، یہ سارے لوگ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہونے والے میں سے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ کو قتل کس نے کیا؟ کس نے قتل کیا؟ اب اس واقعے سے آپ کو فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہوگا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ یزید شام میں تھا، شام کے لشکر کا کوئی ایک آدمی بھی یہاں موجود تھا؟ جتنے لوگ تھے یہ سب کے سب عراق والے تھے، کوفہ والے، جنہوں نے خط دے کر کے حضرت حسین کو بلایا تھا۔ اور آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بات شیعوں کے کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب عمر ابن سعد کا قافلہ آیا تو حضرت حسین نے پوچھا کہ اے فلاں، تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا جی میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے؟ تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ تمہارے نام سے بھی خط ہے، تمہارے نام سے بھی خط ہے۔ سبوں نے کہا کہ ہاں لکھا تھا، لیکن الان تغیر الامور، اب معاملات بدل چکے ہیں، دھوکہ دے کر کے تم لوگوں نے بلایا نواسہ رسول کو، اب بے یار و مددگار لوگوں کے سامنے چھوڑ دیا، کیوں نہیں ہوتے؟ اور اسی کا احساس کیا اس کے بعد ایک قافلہ اور ایک لشکر ان لوگوں نے تیار کیا جس کو کہا جاتا ہے جیش التوابین، توبہ کرنے، ندامت کے آنسو بہانے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہی جب یہی علی اصغر، جس کو علی زین العابدین کہتے ہیں، کوفہ کی گلیوں میں جا رہے تھے تو رونے کی آواز سنتے ہیں، کہا کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا کہ نواسہ رسول شہید کر دیے گئے اسی لیے رو رہے ہیں۔ تو کہا ان کو شہید کس نے کیا؟ پھر خود مارتے ہیں اور خود روتے ہیں، خود انہوں نے مارا ہے اور خود رو رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پہ بہت سارے واقعات جو ہے گڑھ کر کے لوگوں نے رکھے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے تاریخی روایت یہ بھی ملتی ہے
کہ ایک شخص تھا جو آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو ان کے دھڑ سے جدا کیا، اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جا کر کے اس دھڑ کو، اس نے سر کو پیش کیا، لے جا کر کے وہاں پیش کیا. تو اس کے ہاتھ میں، عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جس چھڑی سے وہ حضرت حسین کے ہونٹوں کے اوپر اور ان کے ناک کے اوپر وہ چھڑی لگا رہا تھا. وہاں ایک شخص موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ دن گزرے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد بھی مارا گیا، اور اس کا سر اسی جگہ پر لا کر کے رکھا گیا جہاں حضرت حسین ابن علی کے سر کو رکھا گیا تھا. اور دیکھنے والوں نے کہا کہ ایک سانپ آیا اس کے ناک سے داخل ہو کر کے اور اس کے منہ سے باہر نکلا، پھر دوبارہ داخل ہوا، پھر دوبارہ داخل ہوا، نکلا. صحیح سند سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور صحیح سند سے علماء نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اب اس کے بعد کے جو حادثات ہیں وہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو غلط ہیں اور جو بے بنیاد ہیں، جو بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی حیثیت اور جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر کے یہ پوری تاریخ کو، جو حقیقی تاریخ ہے اسلام کی، اس تاریخ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.